یا رب، اے میرے رب، انا قومی، میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ دوبارہ کیا آ گیا لفظ؟ اس قرآن۔ تو میں چلا تھا اس قرآن کو سمجھانے، اور اب ہم اس قرآن سے اس قرآن پہ دوبارہ آ گئے۔ سوال تو پھر وہی پیدا ہو گیا، یا رسول اللہ کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ کیا قیامت میں رسول اللہ کوئی قرآن کتابی شکل میں لے کر جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کتابی شکل میں قرآن مجید ہے، کتابی شکل میں حضور کے ہاتھ میں اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو سوال تو پھر پیدا ہوتا ہے، جب اس طرح سے نہیں ہے تو حضور یہ کہاں اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا؟ اب اس کے لیے میں بہت آسان سی مثال دوستوں کو دے رہا ہوں، بچوں بھی سمجھ جائیں۔ جب بھی اس اور اس بولا جاتا ہے نا، کہیں نہ کہیں اشارہ ہوتا ہے۔ اشارے کے بغیر لفظ اس اور اس، بھائی اس قریب کے لیے، اس دور والے کے لیے، اس کو بلاؤ وہ دور ہے، اس کو بلاؤ وہ قریب ہے، یہ اس اور اس کا لفظ ہاذا وہی، یہ بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں کسی چیز کی طرف اشارہ ہو۔ اشارے کے بغیر یہ بولنا غلط ہے گرامر کے اعتبار سے۔ اب اتنی تو بات طے ہو گئی کہ جس وقت اللہ یہ کہہ رہا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو اللہ کا اشارہ کہیں تھا، اور جب قیامت میں رسول کہیں گے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب رسول کا اشارہ کہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول نے علی کو کندھوں میں بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ جب لفظ یہ کہا تو اشارہ کیا علی کی طرف، جب یہ وہ اس بولا جائے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی یہاں پر کہ قیامت میں حضور کہہ رہے ہوں گے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اب آپ سب قرآن کی تلاوت کے شوقین بیٹھے ہیں، آپ سب قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور رمضان کریم کے اندر تلاوتوں کی رونقیں، اور ہر مسجد سے ماشاءاللہ قرآن مجید کی آواز گلدستے سے بلند ہو رہی ہوتی ہے، تراویح کے فریضے ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان تراویح کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوتیں ہو رہی ہیں، ختم قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں، یعنی پوری امت قرآن پڑھ رہی ہے۔ اور رسول قیامت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب میں کروں کیا؟ یعنی جمع کیسے کروں؟ یہ ایک جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ سب پڑھ رہے ہیں قرآن، اور آیت قرآن کے اپنے مقام پر اٹل ہے۔ آیت کہہ رہی ہے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یا رسول اللہ یہ راز کیسے کھلے گا؟ تو اب رسول کہیں گے دیکھو اگر کوئی چیز میں تشنا چھوڑ جاؤں تو میرے بعد جو وارث قرآن ہے اس کے پاس بھی جانے کی زحمت کر دیا کرو، اس لیے کہ میں نے جو چیز تشنا چھوڑ دی ہے وہ میرے بعد علی بیان کریں گے۔ اب جب میں نے امیر المومنین کو دیکھا، شاید علی کہیں اس قرآن کا راز کھول دے، علی کہیں بتا دے کسی مقام پر اس قرآن سے مراد کیا ہے، تو خطبۃ الوسیلہ میں یہ بات ہمیں لکھی ہوئی ملی۔ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں حضرت امیر کائنات خالق نہج البلاغہ مولا متقیان جب خطاب کر رہے تھے تو امیر المومنین نے اپنے فضائل میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا الدین الذی کذبوہ، میں علی وہ دین ہوں جسے جھٹلایا جا رہا ہے، وانا الکتاب الذی ہجروہ، میں علی وہ کتاب ہوں جسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب راز سمجھ میں آیا؟ میں وہ کتاب ہوں جسے چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں، اور رسول کہہ رہے ہیں میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب تلاوت قرآن کی بات نہیں ہو رہی، وجود قرآن کی بات ہو رہی ہے، صامت قرآن کی بات نہیں ہو رہی، ناطق قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اے پروردگار میری امت نے لفظوں کو لے لیا، وارثوں کو چھوڑ دیا تھا، وارثوں کو چھوڑ دیا ہے۔